مقامی قبیلے کا سردار حارث، نہلستان اسپتال سے ہمیں یہاں لایا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کون لایا ہے ہمیں یہاں اور کیوں لایا ہے؟ عمران نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میری حارث سے بات ہو چکی ہے۔ حارث سالار صاحب کا ساتھی ہے۔ سالار صاحب نے آپ کو یہ مشن چھوڑ کر واپس جانے کے لیے کہا، لیکن آپ نہ مانے تو سالار صاحب نے مزید گفتگو کرنا فضول سمجھا اور وہ اپنے کوارٹر میں چلے گئے اور ہم جیپ میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ لیکن سالار صاحب کو اطلاع دی گئی کہ پروفیسر البرٹ کی ایک شیطانی قوت پوشاری نے آپ کے ہاتھے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ اس شیطانی قوت نے کار کے ڈرائیور کے ذہن پر قبضہ کیا اور کار پوری رفتار سے ہماری جیپ سے ٹکرا گئی۔ یہ ایکسیڈنٹ اس قدر ہولناک تھا کہ ہم چاروں کسی صورت بھی زندہ نہ بچ سکتے تھے، لیکن چونکہ سالار صاحب پہلے سے ہوشیار ہو چکے تھے، اس لیے باوجود اس ہولناک ایکسیڈنٹ کے ہمیں معمولی زخمی ہونے کے بعد اسپتال پہنچا دیا گیا۔ پھر سالار صاحب کو اطلاع ملی کہ پوشاری نے پروفیسر سے آپ کے خلاف انتہائی حد تک جانے کی اجازت لے لی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حارث کو ہمارے بارے میں آگاہ کیا اور حارث کے آدمی نے ہمیں اسپتال سے فارغ کرا کر یہاں پہنچا دیا، کیونکہ بقول حارث پوشاری یا اس کی شیطانی قوتیں اس نہلستان میں داخل نہیں ہو سکتی تھیں۔ صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو یہ ڈرامہ کھیل کر ہمارے راستے سے ہٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھو صفدر، شیطانی دنیا انتہائی عیار دنیا کا نام ہے۔ یہ ہر طرح کے داؤ پیش کھیل لیتے ہیں۔ میں پہلے بھی ایسے ہی ایک درویش بابا کاکم کے ہاتھوں بیوقوف بن چکا ہوں، اور اب جس طرح ان سالار صاحب نے مجھے اس مشن سے ہٹا کر واپس بھیجنے کی کوشش کی، اس سے ہی سمجھ گیا کہ یہ اصل آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ پروفیسر البرٹ کی شیطانی دنیا کا ہی کوئی نمائندہ ہے۔ اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد شیطانی کارندوں نے نیا ڈرامہ کھیلا ہے۔ پہلے ایکسیڈنٹ ظاہر کیا گیا، پھر ہمیں بچایا گیا اور جہاں کسی نخلستان میں پہنچا دیا گیا۔ اب وہ حارث صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ شیطانی طاقتوں نے کرایا ہے، اور اگر سالار صاحب ہمیں نہ بچاتے تو ہمارا کریا کرم ہو چکا ہوتا۔ آخری بات یہی سامنے آئی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر آمادہ کیا جائے گا کہ یہ ہم مشن چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، وہم کا علاج کسی کے پاس نہیں، آپ ہمہ وہم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس روحانی نظام میں اصل بات اعتقاد کی ہے۔ اگر آپ کو اعتقاد نہیں تو پھر کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں آپ کی طرح وہم ہو جاتا تو ہم بھی اس سبزی والے بابا پر کبھی اعتماد نہ کرتے، لیکن آپ نے خود دیکھا ہے کہ ان کی وجہ سے پہلے جولیا کو اس شیطانی چکر سے نجات ملی، پھر آپ کو۔ صفدر نے کہا۔ میں یقیناً اعتماد کر لیتا اگر وہ سالار صاحب مجھے مشن ادھورا چھوڑ کر واپس جانے کا نہ کہتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہو سکتا ہے سالار صاحب کا تعلق واقعی روحانی دنیا سے ہو۔ آخر آپ نے بغیر تحقیق کے کیسے ان پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ ان کا تعلق روحانیت کی بجائے شیطانیت سے ہے؟ اس بار کیپٹن شیل نے بات کرتے ہوئے کہا۔ مجھے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روحانی نظام سے متعلق افراد کبھی یہ نہیں کہتے کہ کوئی شر کے مقابلے میں جدوجہد ترک کر دے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم والا دھیڑ عمر مقامی مصری باشندہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح تھی۔ اسے اندر آتے دیکھ کر صفدر، کیپٹن شیل اور ٹائیگر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے تو عمران بھی اٹھنے لگا۔ بیٹھے رہے جناب، آپ زخمی ہیں، اور ویسے بھی آپ اتنے عظیم انسان ہیں کہ مجھ جیسا حقیر آدمی آپ کے پیروں کی مٹی کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس آدمی نے، جو یقیناً حارث کے آگے تھا، بڑھ کر عمران کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس حسن ظن کا شکریہ، میں تو اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز اور حقیر بندہ ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا نام حارث ہے۔ آپ کے ساتھیوں سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ حارث نے ان کے ساتھ ہی چٹائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اس لیے آپ کا اور سالار صاحب کا بے حد مشکور ہوں، لیکن اب آپ ہمیں واپس دارالحکومت پہنچانے کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم اپنی جدوجہد کا آغاز پھر سے کر سکیں۔ عمران نے جواب دیا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ابھی یہیں آپ کی میزبانی کی جائے۔ سالار صاحب خود یہاں آ رہے ہیں، اس کے بعد جیسے وہ حکم دیں گے ویسے ہی عمل کیا جائے گا، حارث نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں آپ کے قیدی ہیں۔ عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ نعوذ باللہ، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، حارث نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی اس بات نے شدید دلی تکلیف پہنچائی ہو۔ تو پھر ہم فوری طور پر واپس جانا چاہتے ہیں۔ عمران کا لہجہ بدستور سرد تھا۔ ہے جیسے آپ کی مرضی، میں نے بہرحال اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب میں آپ جیسے معزز مہمانوں کو روک تو نہیں سکتا۔
لیکن اس وقت باہر شدید گرمی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو دن ڈھلنے دیں، پھر میں آپ کو جیپوں پر واپس بھجوا دوں گا۔ حارث نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ فوری طور پر ایک جیپ کا بندوبست کر دیں، ہم گرمی برداشت کر لیں گے۔ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، جیسے آپ کی مرضی، آپ نے بات ہی ایسے کر دی ہے کہ اب میرا مزید کچھ کہنا ہی بیکار ہے، میں بندوبست کر دیتا ہوں، حارث نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک وہ چونکا اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا وہ دروازے سے باہر چلا گیا۔ یہ جاتے ہوئے جس طرح چونکا تھا اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اداکاری کر رہا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ حارث جب صاحب کوئی خصوصی روحانی پیغام ملا ہے اس لیے وہ چونکے ہیں۔ کیپٹن شیل نے کہا تو عمران، صفدر اور ٹائیگر چونک پڑے۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں ان کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا تھا، کیپٹن شیل نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت خوب، پھر تو ہم لوگ سب سے زیادہ روحانی شخصیت ہوں گے جو ہر لمحہ میک اپ کی مدد سے نئے رنگ بدلتے رہتے ہیں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور کیپٹن شیل بھی مسکرا دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد حارث دوبارہ اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، مسرت بھری چمک۔ عمران صاحب، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے، آپ کی ایک بڑی دشمن پشاری ہمارے قابو میں آ گئی ہے، حارث نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پشاری؟ او، کہاں ہے وہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد جہاں پہنچ جائے گی، سالار صاحب کا اچانک پیغام آیا اس لیے میں چونکا تھا، حارث نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس طرح قابو میں آئی ہے وہ؟ عمران نے پوچھا۔ سالار صاحب کو علم ہوگا، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، آپ کے سلسلے میں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، حارث نے جواب دیا۔ کون یہ ڈیوٹیاں لگاتا ہے حارث صاحب؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں جناب، ہم تو خادم ہیں، حکم کی تعمیل کرتے ہیں، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کون حکم کر رہا ہے، حارث نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے حارث بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہونے والا قومی عجائب کا چوکیدار سالار تھا، اس کے جسم پر وہی لباس تھا اور چہرے پر وہی مسکینیت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سالار صاحب نے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا تو سب نے سلام کا جواب دیا۔ عمران صاحب، مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک آپ کے ذہن میں میرے متعلق شک و شبہ موجود ہے، سالار نے عمران سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ہمارا سارا کاروبار ہی شک و شبہ پر مبنی ہے، اس لیے مجبوری ہے، عمران نے جواب دیا۔ میں نے آپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور جب میں نے اس فیصلے کے مطابق کام شروع کیا تو بڑے حیرت انگیز انکشافات ہوئے اور ہم ابتدائی طور پر کامیاب بھی ہو گئے ہیں، سالار نے سب کے ساتھ ہی چٹائی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی دلچسپیدہ لہجے میں کہا۔ کامیابی سے آپ کا مطلب شاید اس شیطانی قوت پوشاری کی گرفتاری سے ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ارے نہیں عمران صاحب، پوشاری کی تو اس شیطانی نظام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ رامیس کے بارے میں معلومات مل گئی ہیں کہ آپ اسے ضائع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، سالار نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ رامیس ضائع ہو گیا؟ کیسے معلوم ہوا؟ لیکن پہلے تو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ضائع نہیں ہوا، عمران نے منہ بناتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، سالار نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ مہمان پہنچ گئے ہیں جناب، اس نوجوان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ یہیں لے آؤ انہیں، سالار نے کہا اور نوجوان مڑ کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کمرے میں جوزف اور جوانا دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ جوانا کے کاندھے پر پوشاری لدی ہوئی تھی، پوشاری کے سر پر سیاہ رنگ کا ایک رومال بندھا ہوا تھا۔ جوانا نے اندر داخل ہو کر پوشاری کو چٹائی پر لٹا دیا۔ عمران نے دیکھا کہ پوشاری بے ہوش نہیں، لیکن اس طرح بے حس و حرکت تھی جیسے اسے کسی نے بے حسی کا انجیکشن لگا دیا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک مفقود تھی اور انتہائی بجھی بجھی سی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ وہی پوشاری ہے عمران صاحب جس نے آپ کو شادی شدہ ظاہر کر کے آپ کے اس دلدل میں دھکیلنا چاہا تھا جہاں سے پھر آپ پوری زندگی باہر نہ نکل سکتے، اور یہی وہی پوشاری ہے جس نے خوفناک ایکسیڈنٹ کر کے آپ چاروں کا خاتمہ کرنا چاہا تھا، لیکن جب آپ زخمی ہوئے تو اس پروفیسر سے جا کر اجازت حاصل کی کہ آپ کے مقابل آ کر آپ کا خاتمہ کر سکے، اسی لیے میں نے آپ کو ہسپتال سے یہاں بھجوایا اور پوشاری کی ساری طاقتیں سلب کر کے اسے بے بس کر دیا۔
میں چاہتا تو اسے اسی وقت فنا کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس سے ایک کام لینا تھا، اور وہ یہ کہ اس کی مدد سے میں پروفیسر کے ذہن کو ٹٹولنا چاہتا تھا کہ اب وہ رامیس اور آپ کے سلسلے میں کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اس کے ذریعے جب میں پروفیسر تک پہنچا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ رامیس ضائع ہو چکا ہے، سالار نے کہا۔ لیکن کیسے معلوم ہوا کہ رامیس ضائع ہو چکا ہے؟ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ جب میں نے اسے ضائع کرنے کے لیے اس پر صحرائی تیتر کا خون لگایا تھا تو اس پر یہ پشاری موجود تھی، اس لیے خون رامیس کو لگا ہی نہیں۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، پشاری اور پروفیسر کا یہی خیال تھا اور ہمارا بھی یہی خیال تھا، لیکن ایک محبت شیطانی طاقت پیرن نے اس بات کا انکشاف کیا، سالار صاحب نے جواب دیا۔ پیرن، وہ کون ہے اور اسے کس طرح معلوم ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے بتایا کہ پیرن شیطانی نظام کی انتہائی طاقت اور محبت طاقت ہے۔ پروفیسر کو رامیس کے استعمال کے طریقے کا علم نہ تھا، اس نے وہ طریقہ معلوم کرنے کے لیے پیرن کو بلایا۔ ادھر میں پشاری کی مدد سے اس تک پہنچ گیا، اس لیے ساری بات سامنے آ گئی۔ میں اسے اس لیے یہاں لے آیا ہوں کہ آپ بھی اس کی مدد سے وہ کچھ دیکھ اور سن سکیں جو میں نے دیکھا اور سنا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں شک کا مادہ بہت ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات پر یقین نہ کریں، سالار صاحب نے کہا۔ آپ کی زبان پر تو مجھے اعتماد ہے سالار صاحب، اپنے ذہن پر اعتماد نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے بڑے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تو سالار صاحب اس بار بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے، حالانکہ اب تک وہ صرف مسکراتے ہی رہے تھے۔ بہت خوب، آپ کی ذہانت کا بھی جواب نہیں۔ بہرحال اب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور سن لیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے، سالار صاحب نے کہا، اور پھر وہ فرش پر پڑی ہوئی پشاری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پشاری، عمران صاحب کے سامنے سب کچھ دہرا دو، سالار نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تو پشاری کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے اور پھر انہیں مخصوص انداز میں کئی بار ہوا میں گھما کر اس نے دونوں ہتھیلیوں کا رخ سامنے والی دیوار کی طرف کیا اور پھر ہاتھ نیچے کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں یکلخت اندھیرا سا چھا گیا اور پھر سامنے دیوار کا ایک خاصا بڑا ٹکڑا کسی اسکرین کی طرح روشن ہو گیا۔ اس روشن اسکرین پر ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا جس کے درمیان ایک چبوترا تھا جس پر پروفیسر البرٹ آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا آدمی فرش پر بڑے مودبانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ پیرن، تمہیں میں نے ایک انتہائی ضروری مشورے کے لیے تکلیف دی ہے، پروفیسر کی آواز کمرے میں گونجی۔ پیرن پر آقا کی خدمت فرض ہے، بوڑھے کی آواز سنائی دی۔ تمہیں رامیس، اس کے حصول اور اس سلسلے میں ہونے والے کھیل کا تو علم ہوگا، پروفیسر نے کہا۔ پیرن سے کوئی بات مخفی نہیں رہتی آقا، پیرن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے مشورہ دو کہ میں اس رامیس کو کس طرح استعمال کروں کہ مجھے اتنی طاقت مل جائے کہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا خاتمہ کر سکوں، پروفیسر نے کہا۔ آقا، مجھے افسوس ہے کہ آپ رامیس کے سلسلے میں لا علم رہے ہیں۔ رامیس ضائع ہو چکا ہے، اب اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اب تو یہ بس ایک قدیم زیور ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس بوڑھے کی آواز سنائی جو اس کے ساتھ ہی پروفیسر نے اپنی جگہ سے اچھلتے دیکھا گیا۔ ان دونوں کے درمیان مزید گفتگو ہوتی رہی اور عمران بڑی دلچسپی سے یہ گفتگو سنتا رہا۔ جب گفتگو کا اختتام ہوا اور وہ بوڑھا اٹھ کر اپنے عقب میں موجود دیوار میں بنے ہوئے حلق کو پار کر گیا تو یکلخت دیوار پر نظر آنے والی روشنی اسکرین غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں چھائی ہوئی تاریکی بھی یکلخت غائب ہو گئی، اور وہ پشاری جو اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی واپس فرش پر بے حس و حرکت انداز میں لیٹ گئی۔ اب آپ نے سب کچھ دیکھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے، آپ اس راستے کے آدمی نہیں تھے جس راستے پر آپ چل رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ قدم قدم پر آپ کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کی ساری بھاگ دوڑ کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکلا، الٹا رامیس اس پروفیسر کے پاس پہنچ گیا۔ لیکن قدرت کے کام نرالے ہیں، آپ وہاں دکان پر تو کوئی پرندہ لینے گئے تھے، لیکن آپ کے ذہن کو خاص طور پر صحرائی تیتر کا خون لگانے کی ہدایت اس لیے کی گئی تاکہ اس رامیس کی طاقت کا خاتمہ ہو جائے، سالار صاحب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسے اب خیال آ رہا تھا کہ وہ واقعی جب پرندے فروخت کرنے والی دکان میں داخل ہوا تھا تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ تصور نہ تھا کہ یہاں سے وہ صحرائی تیتر کا خون لے کر واپس جائے گا، اور وہاں اس نے اپنے طور پر ایک کبوتر کو اس کام کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں صحرائی تیتر کا خیال آیا
تو اس نے اس کام کے لیے صحرائی تیتر کا انتخاب کر لیا۔ اب سالار صاحب کی بات سن کر اسے خیال آیا کہ واقعی یہ فیصلہ اس کے ذہن نے اس انداز میں کیا تھا جیسے اسے باقاعدہ اس کی ہدایت دی گئی ہو، حالانکہ وہ اس وقت صحرائی تیتر کے خون کی اس تاثیر سے بھی لا علم تھا۔ آپ کا بے حد شکریہ سالار صاحب، آپ نے میری خاطر اس قدر تکلیف اٹھائی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، او ایسی کوئی بات نہیں عمران صاحب، ہم تو حکم کے بندے ہیں، حکم کی تعمیل کرنا ہمارا فرض ہے۔ سالار نے جواب دیا، اس پوشاری کا اب آپ کیا کریں گے؟ عمران نے پوشاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، یہ شیطان کی انتہائی معمولی سی قوت ہے، ایسی تو سینکڑوں ہزاروں قوتیں یہاں بھی کام کرتی رہتی ہیں اور ختم بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ پروفیسر کی طرف توجہ دیں کیونکہ وہ اب آپ کی جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ سالار نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے سالار صاحب کہ مجھے اب پروفیسر سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں اس کے خلاف کام نہیں کروں گا، بلکہ اب میں اپنے ساتھیوں سمیت واپس جانے کو ہی ترجیح دوں گا۔ عمران نے جواب دیا تو سالار صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ پروفیسر کو ہلاک نہیں کریں گے؟ اب تو وہ کھل کر آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اب وہ آپ کے خون کا پیاسا ہے۔ سالار نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرے خون کے پیاسے تو اس دنیا میں نہ جانے کون کون اور کہاں کہاں موجود ہیں۔ میں نے اپنی ذات کو کبھی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی اپنی ذات کے لیے میں نے کبھی کسی کی جان لی ہے۔ میری دلچسپی اس رامیز تک محدود تھی کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ رامیز حاصل کرنے کے بعد یہ پروفیسر اس رامیز کی مدد سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے خاتمے کی قوت حاصل کر لے گا، اور میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس یہودی اور شیطان آدمی سے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ اس وقت جب آپ نے مجھے واپس جانے کا کہا اور میں نے انکار کر دیا، اس وقت مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ رامیز ضائع ہو چکا ہے۔ اس وقت میں یہی سمجھ رہا تھا کہ پوشاری کی وجہ سے رامیز کی طاقت بچ گئی ہے، لیکن اب جب کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ رامیز ضائع ہو چکا ہے تو میرا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ اب مجھے پروفیسر کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن اگر آپ نے پروفیسر کے خلاف کام نہ کیا تو وہ بہرحال آپ کو ہلاک کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ سالار نے کہا، سالار صاحب میرا ایمان ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میری موت اسی انداز میں لکھ دی گئی ہے جس انداز میں پروفیسر کی خواہش ہے تو پھر میں لاکھ کوشش کروں اس سے بچ نہیں سکتا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر وہ پروفیسر لاکھ کوشش کرے میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب معاملہ چونکہ میری ذات کے درمیان آ گیا ہے، اس لیے اب اس اپنے اصول کے تحت مجھے پروفیسر سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اگر اس نے مجھ پر حملہ کیا تو پھر دیکھا جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ بہت خوب، واقعی بہت خوب، آپ واقعی عظیم انسان ہیں، میرے تصور سے بھی زیادہ عظیم انسان۔ مجھے آپ کی یہ بات سن کر حقیقتاً بے پناہ خوشی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں وہی انسان عظیم ہے جو اپنی ذات کی بجائے دوسروں کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ سالار نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا، ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو ایک عام سا انسان اور دنیا دار آدمی ہوں، انتہائی حقیر اور عاجز بندہ ہوں، آپ میرے حق میں دعا کرتے رہا کریں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عظمتیں اور کامیابیاں عطا کرے۔ بہرحال اگر آپ نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے تو حارث یہاں موجود ہے، واپسی کے سلسلے میں آپ جو بھی اسے حکم دیں گے یہ بجا لائے گا، سالار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ حارث کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حارث، پہلے تو تم اپنے آدمی بلوا کر اس پوشاری کو یہاں سے بھجوا دو، اس بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کا کیا کرنا ہے، پھر عمران صاحب اور اس کے ساتھی جو حکم کریں تم نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ سالار نے حارث سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل جناب، حارث نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے دیکھتے ہی دروازہ کھلا اور وہی پہلے والا نوجوان اندر داخل ہوا۔ سعید، اس پوشاری کو اٹھا کر لے جاؤ یہاں سے، باقی تم جانتے ہو کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ حارث نے ملازم سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل جانتا ہوں سردار، ملازم نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے جھک کر پوشاری کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اجازت دے عمران صاحب، سالار نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی حارث اور عمران کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ سالار صاحب سے مصافحہ کر کے اور خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف مڑ گئے۔ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں جناب، حارث نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ مودبانہ انداز میں چلتا ہوا سالار کے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران صاحب،
آپ نے واپسی کا اچانک اور غیر متوقع طور پر فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر اس پروفیسر کے خلاف کام کر لیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، سچ بتاؤں کہ میں نے فوراً واپسی کا پروگرام کیوں بنایا ہے؟ عمران نے بڑے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ تو صفدر سارے ساتھیوں کے چہروں پر تجسس کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا مطلب؟ تو کیا کوئی اور مسئلہ ہے؟ صفدر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، باقی سب دنیا داری ہے۔ جب سے تم نے بتایا ہے کہ جولیا میرے لیے پریشان ہے، بس اسی وقت سے دل یہاں کی ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا ہے۔ جی چاہتا ہے پر لگا کر اڑ جاؤں اور فوراً جا کر جولیا کو تسلی دوں کہ دیکھو میں آ گیا ہوں۔ اب غمزدہ گانوں کے عیب سننا بند کر دو، عمران نے جواب دیا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ غمزدہ گانوں کے ٹیپ؟ کیا مطلب؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کیا گانے ہوتے ہیں، اوپر دیس جانے والے لوٹ کے آ جا، اور وہ تیری 2 نکوں کی ٹوکری میرا لاکھوں کا سامن جائے۔ ایسے ہی گانے ہوتے ہیں شاید، عمران نے جواب دیا، اور اس بار صفدر کے ساتھ کیپٹن شکیل بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ فلیہ اپنے کمرے میں آرام کرسی پر نیم دراز مسلسل عمران کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ عمران اور اس کے ساتھی ٹائیگر سے علیحدہ ہو کر آبادی میں گئی اور پھر وہاں سے وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ نہ ہی اسے پولیس نے پکڑا، نہ کسی نے روکا، لیکن جب سے وہ واپس آئی تھی اس کے ذہن میں عمران کا خیال جیسے ثبت ہو کر رہ گیا۔ وہ بار بار کوشش کرتی کہ عمران کا خیال اس کے بارے میں نہ آئے، لیکن جیسے جیسے وہ کوشش کرتی عمران کا خیال اسے زیادہ آنے لگتا۔ اس کی بے چینی مزید بڑھ جاتی۔ بار بار اسے یہی خیال آتا تھا کہ نہ جانے عمران اور اس کے ساتھی کا کیا حشر ہوا، کیا وہ زندہ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے باپ پروفیسر البرٹ کا خیال آتا اور اس کی مٹھیاں خود بخود بھینچ جاتی، کیونکہ یہ بات بھی اس کے ذہن میں جم سی گئی کہ پروفیسر اس کی ماں کا قاتل ہے۔ اس کا دل انتقام لینے کے لیے مچل اٹھتا، لیکن عمران کے بقول پروفیسر تو شیطان کا نائب تھا۔ وہ بے پناہ شیطانی طاقتوں کا حامل تھا، جبکہ اس کی ایک طاقت جس نے اپنا نام دھاکلا بتایا تھا، اس طاقت کے مظاہرے وہ خود دیکھ چکی تھی۔ اس لیے وہ بے احتیاط دل محسوس کر رہ جاتی کہ جب ایک طاقت اس قدر خوفناک ہے تو پروفیسر کس قدر خوفناک طاقتوں کا مالک ہوگا، اور وہ بہرحال انتقام لینے کے چکر میں خود پروفیسر کے ہاتھوں ہلاک نہ ہونا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کرسی پر بیٹھی انہی خیالات میں غلطاں و پہچان تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال برق کے کوندے کی طرح چمکا اور وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے چونک کر سیدھی ہو گئی۔ او ہاں، فادر ڈیسمنڈ سے اس بارے میں بات ہو سکتی ہے، فلیہ نے کہا، اور پھر جلدی سے اس نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔